سلام پاکستان، میں ہوں تنویر چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین پاک ایڈم ٹی وی۔ آج آپ کو ایک اور انتہائی افسوسناک خبر دینی ہے اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے کہ ایک اور 15 سالہ مسیحی بچی کو نواں کوٹ لاہور پاکستان میں اس کے گھر سے اغوا کر لیا گیا۔ میں حیران ہوں کہ پاکستانی حکومت اور پاکستان کے انتظامی ادارے خاموش کیوں ہیں۔ یہ واقعہ پیش آیا 30 ستمبر 2021 کو۔ 15 سالہ مسیحی لڑکی جس کا نام آستر ہے کو اس کے اپنے گھر سے ان کے گلی محلے کے لڑکے محمد بلال اور اس کے والد محمد غفور نے مل کر کے اغوا کر لیا، اور اغوا کرنے کے بعد جب تلاش جاری کی تو اس کے والد کے بارے میں بتاتے چلے جائیں کہ جو مسیحی لڑکی نواں کوٹ سے آستر جس کا نام ہم نے بتایا، پہلے آپ اس کی یہ تصویر دیکھیے کہ کتنی ابھی وہ 8ویں جماعت کی طالبہ ہیں اور ینگ بچی ہے 15 سال کی۔ اس کو اس کے پڑوس میں رہنے والے محمد بلال نے اپنے والد محمد غفور کی مدد سے اغوا کر لیا۔ لڑکی کے والد صدیق مسیح جو کہ رکشہ ڈرائیور ہیں، وہ اپنے کام کاج کے لیے گھر سے باہر نکلے ہوئے تھے، اور جب وہ واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی لڑکی گھر پہ نہیں ہے۔ انہوں نے ادھر ادھر معلومات کی۔ معلومات کے بعد جب وہ وہاں پہ پہنچے تو کیا ہوا، کیا دیکھتے ہیں؟ وہ دیکھتے یہ ہیں کہ یہ ساری کی ساری مشکلات آن پڑی ہیں مصیبت کی شکل میں کہ ان کے پڑوسی محمد بلال اور محمد غفور نے ان کی بیٹی کو اغوا کیا ہے، اور انہوں نے تو کھلم کھلا کہا ہے لڑکی کے باپ نے کہ انہوں نے صرف جنسی غلام بنانا چاہتے ہیں۔ آستر ایک ذہین لڑکی ہے جو اپنے اسکول کی 8ویں جماعت میں پڑھتی ہیں، وہاں کی طالبہ ہیں اور پوزیشن ہولڈر ہیں۔ اس کے بعد ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ 30 کو یہ واقعہ پیش آیا، 30 ستمبر 2021 کو، اور 1 اکتوبر کو اس کے والد نے تلاش کرنے کے بعد جو ہے اپنی رپورٹ درج کروائی، FIR ان کے خلاف کٹوائی، اور کیا ہوا کہ جناب اس کے بعد حسب معمول اس لڑکی کو عدالت میں پیش کیا جائے گا، اور اغوا کار کیا کریں گے؟ یہ دعویٰ کریں گے کہ لڑکی نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اب جب کہ اس کے بارے میں بھی بل پیش کیا گیا تھا جس کو حکومت نے اسلامی نظریاتی کونسل کے سامنے وہ بل لا کھڑا کیا، جنہوں نے کہا کہ اسلام تو کسی عمر میں بھی قبول کیا جا سکتا ہے، اور جو انسانی حقوق کی اور سماجی کارکنوں کی اور اقلیتوں کی جو نمائندگان تنظیمیں ہیں، جب انہوں نے کہا یہ سارا بل پیش کیا تھا تو اس کے خلاف اسلامی نظریاتی کونسل نے یہ کہا کہ اسلام کسی عمر میں بھی قبول کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے انہوں نے مثال پیش کی حضرت علی کی کہ وہ حضرت علی 10 سال کی عمر کے تھے جب انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اب ہونا کیا ہے؟ اس لڑکی کو جس کا نام آستر ہے، اس کو زبردستی اسلام قبول کروا لیا جائے گا، اور پھر اس اغوا کار سے شادی بھی کر دی جائے گی۔ عدالت اغوا کار کو اجازت دے دے گی کہ وہ لڑکی آستر کو اپنی بیوی بنائے رکھیں۔ میں پہلے بھی کئی دفعہ اپنی ویڈیوز میں جتنے بھی واقعات ہوتے ہیں ہم بتا چکے ہیں کہ ہماری مسیحی لڑکیوں کو پاکستان میں اغوا کیا جاتا ہے اور پھر جنسی غلامی میں فروخت کیا جاتا ہے، اور وہ انہیں جبری لیبر کراتے ہیں۔ یہ کیسز بڑھتے ہی جا رہے ہیں، رک ہی نہیں رہے۔ ایک تنظیم کے میں سینسز پڑھ رہا تھا تو اس سینسز میں تھا کہ تقریباً 2013 سے لے کر کے 2019 تک 20 تک جو کیسز رپورٹ ہوئے ہیں وہ 162 کیسز ہیں، جس میں سے 54 کیسز جو ہیں 54% جو ہیں وہ انڈر ایج بچیوں کے ہیں، اور وہ ان کا تعلق بھی زیادہ تر جو ہیں وہ پنجاب سے ہیں۔ پنجاب کے اندر یہ ریٹ بہت ہی ہائی ہے فورس کنورژن کا، اور یہ 51% ہے، جبکہ سندھ میں جو ہے وہ 43% ہے۔ ان دونوں صوبوں کے اندر یہ ساری کی ساری جو ہے جنسی زیادتی کو وہ بدل دیتے ہیں قبول اسلام میں۔ اگر اسلام قبول کیا جاتا ہے تو اس کا طور طریقہ کیا ہوتا ہے، اس کے طور طریقے کو بھی آپ جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ یہاں میں حوالہ دینا چاہوں گا آپ کو کہ بہت
زیادہ دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کبھی بھی جو اقلیتیں ہیں ان کی بات نہیں سنی جاتی۔ پاکستان کے بہت ہی بڑے رہنما جو کہ جوگندر ناتھ منڈل جنہیں کہا جاتا ہے، انہوں نے اپنا استعفیٰ اسی لیے پیش کیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا، اگر تاریخ کے اوراق دہرا لیں اور دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جوگندر ناتھ منڈل نے اپنا استعفیٰ پیش کیا تھا اور انہوں نے استعفیٰ قبول کر لیا، کیونکہ وہ بھی اقلیت سے ہی تعلق رکھتے تھے۔ اور یہاں ہمارے بہت سارے مسلمان دوست اس بات کے حامی ہیں کہ اس طرح کا قبول اسلام درست نہیں ہے۔ یہ اسلام قبول کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ فوری طور پر ان کو جو ہے وہ شادی کا سرٹیفکیٹ دے دیا جائے۔ ہم یہاں پر اعلیٰ حکام سے درخواست کریں گے، سماجی کارکنوں سے درخواست کریں گے، ہم سیاسی کارکنوں سے، حکام سے، اعلیٰ حکام سے اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان سے، صدر پاکستان سے درخواست کریں گے کہ وہ ان واقعات کا فی الفور نوٹس لیں، تاکہ ایسے واقعات جو ہیں وہ نہ ہوں اور اقلیتیں ملک پاکستان میں، قائد اعظم کے پاکستان میں خوشحالی کی زندگی گزار سکیں۔ ہم نے پاکستان کے تحفظ میں اپنا بڑا پازیٹیو کردار ادا کیا ہے۔ وہ قیام پاکستان سے لے کے استحکام پاکستان تک اور پاکستان کے تابناک مستقبل تک تمام اقلیتیں، جن میں مسیحی بالخصوص، جن کا میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ آج کل ٹارگٹ پہ ہیں، اس لیے مسیحی بچیوں سے جنسی زیادتی کے لالچ میں اور ہوس میں جو ہے یہ مسلمان لڑکے انہیں اغوا کرتے ہیں اور پھر اغوا کرنے کے بعد انہیں زبردستی مسلمان کر لیا جاتا ہے، فی الفور نکاح کر لیا جاتا ہے، تاکہ وہ مذہب کی آڑ میں یہ سب کچھ کر سکیں۔ حالانکہ اسلام بھی شاید اس کی اجازت نہیں دیتا ہوگا کہ کسی کو ایسے زبردستی اسلام قبول کروایا جائے۔ ناظرین، یہاں پر ہم آپ سے بھی التماس کریں گے کہ اس طرح کے واقعات کی حوصلہ شکنی تبھی ہو سکتی ہے کہ آپ تمام ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بتایا کریں، ان کے ساتھ اپنے کمنٹ باکس میں جا کر کے اپنے خیالات کا اظہار کیا کریں، تاکہ ایسے لوگوں کی حوصلہ شکنی ہو جو اقلیتوں کو تنگ کر رہے ہیں، اقلیتوں کے لیے دائرہ کار اور زندگی جو ہے وہ تنگ کر رہے ہیں۔ جو بچی ایک بار اغوا ہوتی ہے اور اس کے خاندان کی عزت خاک میں مل جاتی ہے، اور حکومت کا یہ اولین فرض ہے، ریاست کا۔ بابا قوم نے بھی فرمایا تھا کہ تحفظ دینا حکومت وقت کی جو ہے اولین ذمہ داری ہوتی ہے۔ ہم ایک بار پھر درخواست کریں گے تمام اعلیٰ حکام سے کہ وہ اس بچی جو واقعہ ہوا ہے تھانہ نامکوٹ، جو کہ لاہور کا ایک علاقہ ہے، پاکستان کے دل لاہور کا ایک واقعہ ہے، جہاں پر 15 سالہ آستر نامی بچی کو اغوا کیا گیا ہے، اس واقعہ کا فی الفور نوٹس لیں اور انسانی حقوق کی تنظیموں سے بھی کہیں گے کہ وہ ایکٹیو ہوتے ہوئے اس بچی کو واپس اس کے خاندان کو دلائیں۔ ہم بھی کوشش کریں گے، آپ بھی کوشش کریں، تاکہ حکومت وقت تک ہماری آواز پہنچ سکے۔ آخر میں ہم اس دعا کے ساتھ اس ویڈیو کو کلوز کریں گے کہ خدا تعالیٰ ملک پاکستان کو ہمیشہ محفوظ رکھے، اور یہاں بسنے والی اکثریت اور اقلیت کے بیچ کی یہ جو دیوار لوگ کھڑی کر رہے ہیں اور اقلیت کو دیوار سے لگانا چاہتے ہیں، اقلیتوں کو، ان لوگوں کے لیے حکومت بر وقت کوئی ایسا قانون نافذ کرے تاکہ وہ لوگ قرار واقعی سزا پائیں اور آئندہ کے لیے یہ واقعات رک سکیں۔ خدا تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔